صحافیوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ چینلز کی صورتحال یہ ہے کہ دھڑا دھڑ لوگوں کو نکال رہے ہیں، فارغ کر رہے ہیں۔ مسائل ہماری کمیونٹی کو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ہماری وہ کمیونٹی ہے جو رائے عامہ کی تشکیل میں اہم رول پلے ادا کرتی ہے۔ خراج تحسین ہے وہ آصف بٹ صاحب کو، ایمرا کو، پائنیئرز کے جو ممبران ہیں اور ہمارے قائدین ہیں پائنیئر گروپ کے، ان کو یہاں پر خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرنا ہے، کیونکہ انہی کی بدولت اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو صحافی ہیں وہ فیلڈ کے اندر کافی جو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ صحافیوں کو تو بے شمار جو ہیں پریشانیاں ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ حق سچ پہ کوئی بات کریں یا کچھ بھی معاملات کو لے کے آگے چلیں تو آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ ناظرین، آج ایمرا سینٹر میں آصف بٹ صاحب کی جانب سے جو الیکشن ہے پریس کلب کے سلسلے میں، اس میں صحافیوں کے لیے بھرپور کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس پہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم صحافیوں سے گفتگو کریں اور جانتے ہیں کہ پریس کلب میں کیا ایک چیزیں ہیں جو یہ مس کرتے ہیں اور اس الیکشن میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، اور صحافیوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صحافیوں کو کن قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ صحافیوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جیسے باہر فیلڈ میں جاتی ہیں تو لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، ان کے ساتھ جو اپنے گفت و شنید کے دوران جو ان کے اپنے ایک تکلیف کے مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مختلف جملوں کا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو ایک صحافی کو چاہیے کہ بڑے اچھے انداز سے، پیار سے اور محبت سے اور اخلاق سے عوام کے مسائل جو ہے وہ پریس کلب میں جو کن قسم کا آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی پیدا ہو جائے؟ یہ پریس کلب میں ماشاءاللہ پچھلے سال جو ہے وہ اعظم چودھری صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کافی فیز 2 کے حوالے سے کافی جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں۔ اب اس کے تسلسل کے لیے جو ہے وہ اعظم چودھری صاحب کی ایک ٹیم جو ہے اب شہباز میاں صاحب کی صورت میں جو ہے وہ آپ کی الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ کل وہ اگر الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ جو اعظم چودھری صاحب کا ایک جو مشن تھا، جو ویژن ہے فیز 2 کے حوالے سے اور صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے، اور میرے خیال میں اس کو بہتر اور اچھے انداز سے آگے چلنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کیونکہ میں ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں پریس کلب کے، اور یہ باڈی جو تھی اس میں ہم لوگ کام کرتے رہتے، ہم نے صحافیوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ چینلز کی صورتحال یہ ہے کہ دھڑا دھڑ لوگوں کو نکال رہے ہیں، فارغ کر رہے ہیں۔ تو اس میں لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے ایک جو ڈیجیٹل لیب وہاں پر بنائی ہے، ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنایا ہے۔ شراز اسناد صاحب ہمارے اس دفعہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے، اور ویسے ہمارے گروپ کا حصہ ہیں، ان کے تعاون سے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کے لیے روزگار کا سسٹم بنائیں، وہ اپنے ویلاگز کریں وہاں پر آ کے۔ اس کے علاوہ پھر پریس کلب بیسیکلی ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک فیملی کلب ہو۔ اس سے پہلے 2016 میں شہباز میاں صاحب صدر تھے، میں سیکٹری تھا، ظہیر بابر صاحب فنانس سیکٹری تھے، اور میرا خیال ہے کہ بڑے بہترین ٹونیور تھا۔ اس کے اندر ہم نے بڑے ایونٹس کرائے، فیملی ایونٹس کروائے، اور اس دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر اس کو ریکارڈ کو بنائیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسائل ہماری کمیونٹی کو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ہماری وہ کمیونٹی ہے جو رائے عامہ کی تشکیل میں اہم رول پلے ادا کرتی ہے، اور اس کے لیے انہیں اپنی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ اس تمام مسائل کے باوجود اس کمیونٹی کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے ہر سطح پر۔ تو ہم اپنا حق لینے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ویلفیئر کرنے کے لیے آج خود جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے کہ ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹی دی جائے۔ جو ہاؤسنگ سوسائٹی دی گئی تھی اس میں بہت سارے مسائل ہیں، قبضہ گروپوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل ان کے ہیں۔ دوسرے ابھی اتنے ہی پہلے جتنے تھے 1200 لوگوں کو پلاٹ ملے تھے ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اب 1800 مزید ہوئے ہیں۔ تو فیز 2 کے لیے اسٹرگل کی جا رہی ہے، انہیں ان کی چھت ملنی چاہیے، گھر ملنا چاہیے، جس طرح اور پروفیشنز کو دی جاتی ہے اس طرح انہیں بھی دی جائے۔ صحافیوں کو جو اگر بات کریں ہم مسائل کی فیلڈ کے اندر، تو بے شمار مسائل جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی مختلف اداروں میں ان کو جبری برطرفیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فیلڈ کے اندر آنے والی اکثر مشکلات جو کہہ لیں کہ پابندی ہے، جو اظہار رائے پر پابندی ہے اس قسم کا، کہ اس کی آڑ میں اور اس طرح کے کافی مسائل ہیں کہ جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک خصوصی طور پر یہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ خراج تحسین ہے وہ آصف بٹ صاحب کو، ایمرا کو، پائنیئرز کے جو ممبران ہیں اور ہمارے قائدین ہیں پائنیئر گروپ کے،
ان کو یہاں پر خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرنا ہے، کیونکہ انہی کی بدولت اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو صحافی ہیں وہ فیلڈ کے اندر کافی جو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں اور اپنے تحفظات جو تھے وہ کافی حد تک دور ہوئے پائنیئر کی وجہ سے. اور آصف بٹ صاحب جو کہ آج کی تقریب کے آپ کہہ لیں کہ روح رواں بھی ہیں، تو ان کی جانب سے جو صحافیوں کا تحفظ ہے خاص طور پر کہ اگر ادارہ بیک نہیں کرتا تو آصف بٹ صاحب جو ہیں وہ ادارے سے پہلے کوئی بھی صحافی ہو اور پھر چاہے وہ کس گروپ کا بھی ہو، آصف بٹ صاحب اس کے بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اپنی تمام تر مفادات اور اختلافات بھلا کر ساتھ چلتے ہیں. صحافیوں کو تو بے شمار جو ہیں پریشانیاں ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ حق سچ پہ کوئی بات کریں یا کچھ بھی معاملات کو لے کے آگے چلیں تو آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا جو کلب کے الیکشن ہے یہ تو ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک تو اس سال بعد جو لوگ آپ کو نہیں بھی ملتے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ پائنیئر جس کو آپ تیسرا الیکشن ہے پائنیئر کا. آج سے پہلے جس بھی گروپ نے سیاست کیا ہے انہوں نے سیاست کی ہے دسمبر کی سیاست، اور پائنیئر واحد گروپ ہے جس نے جنوری فروری مارچ میں کام کر کے دکھائے ہیں، صرف باتیں نہیں کی، لوگوں کو ڈیولپ کیا ہے. فیز 2 کا ایشوز ہو، صحافیوں کی انشورنس کا ایشوز ہو، کلب کے ایشوز ہوں، کینٹینز کے ایشو ہوں، جو بھی ایشوز تھے وہ الحمدللہ پائنیئر نے حل کیے ہیں. اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ سارے کمیونٹی کی ساتھ سے انشاءاللہ پائنیئر کلین سویپ کرے گا، اور جو باقی مسائل رہ گئے ہیں صحافیوں کو انشاءاللہ جلد از جلد اپنے اس ٹینور میں اس کو کمپلیٹ کرے گا. پورے ملک کے جو صحافی ہیں نا انہیں 2 طرح کے مسائل کا سامنا ہے. پہلا مسئلہ جو ہے وہ ان کی دفتر کے اندرونی معاملات سے متعلق ہے، ان کی انتظامیہ کا پریشر، ان کے ویجز کا کم ہونا، ان کی جبری برخاستگیاں برطرفی ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی بھی قانون کسی ضابطے کو مالکان کی طرف سے تسلیم نہ کرنا، ایڈیٹر کا منصب ختم کرنا، ورکنگ ایڈیٹر ختم ہو گیا. یہ ہے اندرونی مسائل. اب بیرونی مسائل کیا ہیں؟ سرکاری ادارے جو ہیں ان کے 2 طرح کے پریشرز ہیں، ایک جو ویزیبل ہیں، ایک ان ویزیبل ہیں. ویزیبل وہ ہیں جو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کو نام نہیں کرنا، نشر شائع نہیں کرنا. 2 مقدس ادارے ہیں، وہ مقدس گائے ہیں باقاعدہ، ان کے خلاف ایک خبر نہیں دینی، کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی جو آپ پہ کسی قسم کی پابندی عائد کروا دے. پھر یہ آپ کو خوف ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ مسنگ کی فہرست میں آ جائے گا. پھر آپ کو یہ بھی خوف ہے کہ اغوا بھی کر لی جائیں گے، اور یہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو یہ مرئی اور غیر مرئی دونوں طرح کے جو معاملات ہیں یہ اخبار نویس کے لیے نہیں، یہ صحافت کی راہ میں رکاوٹ ہے. جی آپ نے سینئر تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ آپ نے مزید دیکھا کہ صحافیوں نے اپنے مسائل بتایا اور ان کی جو خواہش کے مطابق تھی کہ پریس کلب میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے. سر نے بھی بہت زیادہ الفاظوں میں اس کو ایکسپلین کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.